شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سمشا وائس میں خوش آمدید۔ اذیت ناک سزا پارٹ 2 لاس۔ سر عاصم سمجھ گئے تھے کہ وہ اینی کی موجودگی سے مطمئن نہیں تھی۔ کالج کی چھٹی ہوتے ہی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو ہو لیں۔ آج ابا جان کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ہانیہ ٹیکسی یا رکشا کے انتظار میں گیٹ کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ ایک بلیک کار ہانیہ کے پاس رکی اور اس میں سے سر عاصم ریبون کی اینک لگائے ہوئے نکلے۔ سر میں رکشے کا ویٹ کر رہی ہوں، آج ابا نہیں لینے آئے۔ اوکے آئے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ بھی نہ چاہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی، ساتھ ہی اپنا ایڈریس سمجھانے لگی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی تھیں؟ سر عاصم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سر اگر کوئی شخص اپنی غلطی کسی دوسرے پر ڈالے اور بعد میں اس کو احساس ہو جائے تو اپنی غلطی کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ ہانیہ نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے معافی مانگی جائے اور سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے، پر اگر وہ مر گیا ہو تو؟ ہانیہ نے سر عاصم کی طرف دیکھ کر پوچھا اور سر عاصم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ٹریفک جام، چلے میں شارٹ کٹ سے لے جاتا ہوں۔ سر عاصم نے سڑک پر لگی گاڑیوں کی قطاریں دیکھ کر گاڑی کو یو ٹرن دیا اور تنگ تنگ گلیاں پار کرنے لگے۔ گاڑی بڑی مشکل سے جا رہی تھی، سڑک بہت خراب ہے، لگتا ہے ٹائر بدلنا پڑے گا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو سر عاصم نے کھڑکی سے باہر جھانک کر ٹائر کا جائزہ لیا۔ ہانیہ آپ گاڑی میں بیٹھیے گا، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ سر عاصم نے گاڑی سے موبائل فون نکال کر جیب میں رکھا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہانیہ باہر آؤ، وہی نادیدہ سرگوشیاں پھر سے سنائی دیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، وہ اپنے بچاؤ کی غرض سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ تو وہی جگہ ہے، میں اس محلے میں کیسے آئی؟ ہانیہ نے تھوک نگلتے ہوئے سوچا۔ گڈ مارننگ میڈم، آپ کا 100 روپے کا نوٹ گر گیا تھا۔ ہمت ہے؟ ملی جلی آوازیں ہانیہ کا دماغ پھاڑ رہی تھیں۔ ہانیہ نے سر پر دوڑ لگا دی، لیکن حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اتنا دوڑنے کے باوجود آخر میں وہ اسی نکڑ پر رکتی جہاں سے وہ بھاگ رہی تھی۔ ہانیہ اس سیڑھیوں پر بیٹھ گئی جہاں ان لڑکوں کا ٹولہ بیٹھا کرتا تھا۔ ہانیہ نے کھینچ کر اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکا اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ اس تھپڑ کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گا، ایسی موت آئے گی تمہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہانیہ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہاری اذیت کے آگے ہر اذیت پھیکی پڑ جائے گی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے ہانیہ، دردناک موت مرو گی تم دنیا کے سامنے تماشا بنو گی، ویسے ہی جیسی تم نے مجھے بنایا۔ وہ آوازیں ہانیہ کی جان نکال رہی تھیں۔ آتے جاتے لوگ اسے پاگل سمجھ کر نظر انداز کرنے لگے اور کچھ اس کی ویڈیو بنانے لگے۔ ہانیہ اپنے کان نوچنے لگی، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے کانوں کو جیسے اکھاڑنے لگی۔ وہ ان آوازوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ ہانیہ کے بال ٹوٹ کر اس کے ناخنوں میں پھنستے گئے، وہ بری طرح سے نڈھال ہو گئی تھی، اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ ہانیہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہانیہ ہوش کرو۔ سر عاصم نے ہانیہ کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئے، بے مشکل اسے کار میں بٹھایا اور اسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ ایسے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مل کر اس کو زود و کوب کیا ہو۔ اس کی حالت غیر ہے، اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو شاید اس کے کانوں کے پردے پھٹ سکتے تھے۔ ڈاکٹر عدنان نے کہا۔ یار عدنان، میں تو خود پریشان ہوں۔ عاصم یہ ٹوٹلی پولیس کیس ہے، تم بچ کر رہنا۔ اس کی حالت سے مجھے خوف آ گیا تھا، اس کے ناخنوں میں اس کے کانوں کا گوشت اڑسا ہوا ہے، بہت ہی دردناک کنڈیشن ہے۔ عاصم کہیں یہ لڑکی؟ عدنان اٹھ کر عاصم کے پاس بیٹھ گیا، بات ادھوری رہ گئی۔ اچھا میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ عاصم نے کرسی کھسکائی اور باہر چلا گیا۔ زخم بہت گہرا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کم سے کم 1 ہفتے کا ریسٹ کرنا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کالج سے آپ کی چھٹیاں لے دوں گا، آپ کو شام تک ڈسچارج کیا جائے گا۔ سر عاصم نے جواب کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا، مگر وہ تو نہ جانے کب سے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ صلہ آپ کا بھائی آج ایک لڑکی کو اسپتال لایا تھا، کہہ رہا تھا عدنان اس کو جلدی سے ٹھیک کرو، میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ عدنان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور عاصم کی طرف دیکھا جو پانی ناک میں جانے کی وجہ سے کھانسے جا رہا تھا۔ اچھا
اتنی جلدی ہے شادی کی؟ عاصم اگر اتنی ہی جلدی تھی تو آج آتے ہوئے اسے بھی لے آنا تھا اپنی دلہن بنا کے۔ صلہ نے چائے کے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہ عدنان مذاق کر رہا ہے۔ عاصم نے عدنان کو کوہنی ماری۔ مجھے ہانیہ اچھی لگتی ہے پر ابھی شادی کا سوچا بھی نہیں۔ عاصم صلہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پھر کرو اس سے شادی کی بات تاکہ میں تیاری سٹارٹ کروں۔ صلہ نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اوکے امن چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ عاصم نے امن کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں ہاں اب تو آئے گا لاڈ بھانجی پر۔ بھانجی کی ماما نے تیرے دل کی بات جو کر دی ہے، عدنان نے عاصم کو ایک بار پھر چھیڑا، جس کے جواب میں عاصم نے صوفے پر پڑا کشن عدنان پر اچھالا۔ ہانیہ اٹھو۔ سرگوشی سے ہانیہ اٹھ بیٹھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ شاید بجلی والوں کی بہتر کارکردگی کی مہربانی کہ لائٹ چلی گئی تھی۔ ہانیہ نے بالوں کو کیچر میں قید کیا اور سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارنے لگی۔ وہ اپنا موبائل فون تلاش کر رہی تھی۔ ہاتھ مارتے مارتے پٹخ کی آواز آئی۔ شاید موبائل نیچے گر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بیٹھی نیچے کی طرف جھکی۔ بیڈ کے نیچے سفید کفن میں لپٹی، شانوں پر کالے سیاہ بال بکھرائے، وہ لال لال آنکھیں ہانیہ کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہانیہ نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ ہانیہ کے چیختے ہی وہ فوراً غائب ہو گئی۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ اچانک اسے کنڈی کی آواز آئی، جیسے کسی نے کنڈی لگائی ہو۔ وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہانیہ اس سرگوشی کے ساتھ کفن میں لپٹی وہ لڑکی پھر نمودار ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود وہ بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، مجھے چھوڑ دو۔ ہانیہ رونے لگی۔ اس لڑکی نے اپنے بازو لمبے کیے اور ہانیہ کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ دیے۔ بیڈ کے نیچے سے ایک زنجیر نکلی اور ہانیہ کے پیروں سے لپٹ گئی۔ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ مارو، میں بھی مرنا چاہتی ہوں، نکلنا چاہتی ہوں اس اذیت سے، مارو مجھے مارو۔ ہانیہ چیخ چیخ کر اس لڑکی سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہانیہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے کالے بال ہوا کے دوش پر الجھ گئے تھے۔ کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے باوجود کمرے میں طوفان سا آ گیا۔ اچانک بہت ساری تیز دھار والی چھریاں اڑ کر ہانیہ کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور وہ پتھرائی آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر اوندھے منہ گری۔ پورے کمرے میں خون کی جیسے ندی بہہ گئی۔ اینی، یہ ہانیہ کی چھٹی کی درخواست ہے۔ میں نے سائن کر دیے ہیں، آپ ہانیہ کے باقی ٹیچر سے بھی سائن کروا لینا۔ اینی سٹاف روم میں داخل ہوئی تو سر عاصم نے ایک پیپر اینی کو تھما دیا۔ لیکن سر، ہانیہ تو کالج آئی ہوئی ہے، انفیکٹ وہ میرے ساتھ آئی ہے، سٹاف روم سے باہر کھڑی ہے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اینی سر عاصم کو حیرتوں کے سمندر میں چھوڑ کر ہانیہ کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم سر۔ ہانیہ کی آواز پر سر عاصم نے نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہانیہ نے موٹے موٹے بھاری سے جھمکے کانوں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بڑے آرام سے جھمکے ہلا ہلا کر بول رہی تھی۔ سر عاصم نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی ڈیفنس کی طرف دوڑا دی۔ السلام علیکم۔ فلیٹ کا دروازہ ہانیہ نے کھولا تو سر عاصم نے سلام کیا۔ سر، آپ میرے گھر پر اندر آئیں سر۔ ہانیہ نے اندر کی طرف اشارہ دیا۔ آج آپ ہاف ڈے لے آئی تھیں، اس لیے سوچا کہ آپ سے مل آؤں۔ جی سر، اصل میں ابا اسپتال میں داخل ہیں، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، انہیں وہیں دل کا دورہ پڑا، رشتہ داروں کے ہاں رکے ہوئے ہیں، اس لیے کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ میں ایک اور سلسلے میں بھی آیا تھا، آپ کے ابا یہاں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ دیکھیے ہانیہ، میں ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، اس لیے برا مت منائیے گا۔ ہانیہ، ول یو میری می؟ سر عاصم رک رک کر بولے اور ہانیہ نے بے یقینی سے سر عاصم کو دیکھا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ آپ شاکڈ ہوں گی، بٹ یہ سچ ہے۔ میں، میری بہن صلہ، میری بھانجی امن اور بہنوئی عدنان جو آپ سے ہسپتال میں ملا تھا، ڈاکٹر عدنان، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ عدنان کے گھر والے لندن شفٹ ہو چکے ہیں، میرے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ جی، میں اور ابا اس گھر میں رہتے ہیں۔ اور ہانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور عاصم نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک نہ ایک دن تو ہانیہ کو بیاہنا تھا، بس مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ آپ اچانک سے ایسے۔ ابا نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا، انکل آپ ان میٹر کو چھوڑیں،
اور شادی کی تاریخ پکی کریں۔ امی ابو کے جانے کے بعد عاصم کا سب سے بڑا رشتہ میرے ساتھ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد میرا بھائی اپنا گھر بسا لے۔ صلہ نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں اس ایک انسان نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بیوی کا تو نام بدنام ہے، اصل میں فساد کی جڑ تو یہ سالے ہوتے ہیں۔ عدنان نے نہایت رازداری سے ہانیہ کے کان میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے عدنان کی گردن کو بڑے آرام سے اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ ہانیہ واٹس رانگ ود یو؟ ہانیہ ہوش کرو۔ ہانیہ کی غیر ارادی حرکات دیکھ کر سبھی گھبرا گئے۔ اچانک ہانیہ کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ کمرہ دھک دھک کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ہانیہ کے بال شانوں پر بکھر کر ہوا میں لہرانے لگے۔ چلے جاؤ، میں بدرو نہیں ہوں، تم معصوم ہو، مگر یہ معصوم نہیں ہے، تم پچھتاؤ گے، چھوڑ دو اسے۔ ہانیہ منہ پھاڑ پھاڑ کر بول رہی تھی۔ ہانیہ کی آواز میں عجیب سا بدلاؤ تھا۔ بے وقوف مت بنو۔ ارے یار، آج تو 1 اپریل ہے نا۔ ہانیہ پھول بنا رہی ہے سب کو۔ عاصم سب کو مطمئن کرنے لگا۔ میں ہانیہ نہیں، ہبا ہوں۔ اب بتاتی ہوں۔ ہانیہ نے امن کو ہوا میں اچھال دیا۔ وہ کسی روئی کے گالوں کی طرح اڑتی ہوئی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ امن، امن، سبھی بھاگ کر امن کے پاس گئے۔ عاصم نے امن کو پانی کے چھینٹے دیے۔ امن کے سر سے خون بہنے لگا۔ عاصم غصے سے دانت پیستے ہوئے اٹھا اور ہانیہ کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے گیا۔ عاصم نے گاڑی سٹارٹ کی اور اندھا دھند ڈرائیو کرتا ہوا قبرستان کے پاس جا کر رکا۔ بہت شوق ہے تمہیں ڈرانے کا، چلو ڈراؤ اب۔ قبرستان میں تو روحیں آزاد پھرتی ہیں نا، تو اب تمہیں بھی آزاد کیا، ڈراؤ اب۔ عاصم نے ہانیہ کو ایک قبر کی طرف دھکیلا۔ اب ساری رات یہیں سڑنا، ان قبروں کو ڈرانا۔ عاصم نے گاڑی کی چابی لگائی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عاصم سر۔ عاصم کو اپنے عقب سے آواز آئی تو اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ بیک سیٹ پر ہانیہ بڑے آرام سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ عاصم جلدی سے گاڑی سے اترا اور الٹے پاؤں دوڑ لگا دی۔ وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور اوندھے منہ ایک قبر پر گرا۔ ہبا ولد ریاض۔ قبر کے کتبہ پر ہبا کا نام پڑھ کر عاصم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ عاصم ہمت کر کے کھڑا ہوا تو ہوا میں ہانیہ کو پایا۔ وہ عاصم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب عاصم کو یقین ہو گیا کہ ہانیہ پر اثرات ہیں۔ کون ہو تم؟ ہانیہ کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیا ہانیہ نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ عاصم کے پیچھے سے نہایت نورانی آواز آئی تو عاصم نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح پکڑی ہوئی تھی جس کے دانے بات کرتے ہوئے بھی آگے آگے سرک رہے تھے۔ وہ سبز چولا پہنے عاصم کے پاس ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا تو چلا جا، میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی، تو بیچ میں نہ پڑ۔ ہانیہ ہوا میں لہراتی ہوئی بول رہی تھی، میں پہچان گیا ہوں، تیری خوشبو بتاتی ہے کہ تو نے ابھی تک خون نہیں پیا، تو نیک ہے، تجھے تیرے رب کا واسطہ دیتا ہوں، بتا کیا ہے تیرا انتقام۔ بزرگ کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر شاید وہ ہانیہ کے نہیں بلکہ ہبا کے آنسو تھے۔ ہبا نے بولنا شروع کیا، میں اور ہانیہ ایک اسکول میں جاب کرتے تھے۔ میرے گھر کے حالات فاقہ انگیز تھے، اس لیے مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میری قریبی سہیلی اور ہمسائی ہانیہ نے بھی اسی اسکول میں جاب شروع کر دی۔ جاب شروع کیے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے لڑکوں نے ہمیں چھیڑنا شروع کر دیا۔ ہانیہ غصے کی تیز تھی۔ ایک دن غصے میں آ کر ہانیہ نے ان میں سے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ وہ لڑکا امیر باپ کا تھا۔ اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہانیہ کو خط لکھا کہ وہ بہت جلد اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گا۔ ہانیہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اگلے دن جب میں ہانیہ کو اسکول کے لیے بلانے گئی تو ہانیہ نے بہانے سے اپنے گاؤن پر چائے گرا دی اور پھر ضد کرنے لگی کہ وہ آج چھٹی کرے گی۔ میں نے اسے اسکول جانے کے لیے منایا، یہ کہہ کر کہ وہ میرا گاؤن پہن لے جو کہ ڈھیلا تھا، اور اس کا گاؤن خود میں نے پہن لیا جو بے انتہا ٹائٹ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب لڑکوں نے ہانیہ کو گاؤن سے پہچاننا ہے۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو ان لڑکوں نے مجھے ہانیہ سمجھ کر اغوا کر لیا۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ میں ہانیہ نہیں بلکہ ہبا ہوں تو انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا کہ میں جان بوجھ کر اغوا ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر ان لڑکوں نے ہانیہ کو پیسے کا لالچ دیا کہ عدالت میں میرے خلاف گواہی دے، تو ہانیہ نے عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دی۔ میں نے اسی رات اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی، لیکن ہانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی تماشا بنے گی۔ میرے گھر والے ہانیہ کی وجہ سے موت کی آغوش میں گئے۔
وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ بابا آپ بتاؤ کہ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اپنا حساب معاف کر بھی دوں تو اس کی جھوٹی گواہی کا حساب تو معافی کے قابل نہیں ہے نا؟ ہبا کی آواز میں دردناکی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا اس کو معاف کر دو، بزرگ نے ہبا سے التجا کی۔ ہبا نے ہانیہ کا جسم چھوڑا اور ہانیہ دھڑام سے نیچے گری۔ ہبا کی روح ابھی بھی ہوا میں کھڑی تھی۔ ہبا کی روح ایک سفید روشنی پر مشتمل تھی۔ وہ روشنی ہانیہ کو اٹھا کر پھر سے ہوا میں اچھالنے لگی۔ ہبا نے ہانیہ کو ایک بار پھر زمین پر پٹخا۔ اب ہانیہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ ہبا مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو ہبا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ہانیہ زمین پر لیٹے ہبا سے معافیاں مانگنے لگی۔ کر دیا معاف تمہیں، جاؤ، مگر میں ہمیشہ تمہارے دماغ پر سوار رہوں گی، تمہیں کبھی چھوڑوں گی نہیں، تمہارا دماغ گھن کی طرح چاٹ جاؤں گی۔ ہبا کی روح ہانیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ ہبا کی نظر عاصم اور بزرگ پر پڑی جو ہبا کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ وہ مسکرائی اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ہانیہ، ندیدہ سرگوشیاں ہانیہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ وہ کسی بچے کی طرح رونے لگی۔ ابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ہبا آئے گی، اس نے مجھے کہا تھا، وہ آ گئی ہے، وہ دیکھو ابا، وہ دیوار پر ہبا کھڑی ہے۔ ہانیہ آنکھیں بند کیے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گئی، وہ بس لیٹی رہے گی۔ کھڑکی سے باہر کھڑے عاصم نے بزرگ کو بتایا، میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، یہ اذیت، یہ خوف ہانیہ کو جینے نہ دے گا اور نہ مرنے دے گا۔ اچھا عاصم بیٹا، میں چلتا ہوں، شام ہونے والی ہے اور مجھے عبادت کرنی ہے وہاں جا کر۔ بزرگ نے عاصم سے اجازت لی اور چلے گئے۔ کاش تم وہ سب نہ کرتی، کاش۔ عاصم نے سرد آہ بھری اور اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ابا جی، ہبا آ گئی ہے، وہ مار ڈالے گی، میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھے مارنے آ گئی ہے، بچاؤ مجھے، کوئی تو بچائے۔ ہانیہ کا فلیٹ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ سب جانتے تھے کہ ہانیہ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں مبتلا ہو چکی ہے جو کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب۔